देखिए جیسے سسٹر نے بتایا ابھی اٹیچمنٹ تھیوری یہ ایک کنسیپٹ ہے ایکچولی. اس کنسیپٹ پہ ہم لوگ بات کریں گے. اور وین وی کال تھیوری نا تو یہ پروون تھیوری نہیں رہتی ہے. یہ مطلب سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. تھیوری جیسے وہ ڈاروین کی تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, تو وہ تھیوری ہے, وہ کوئی سائنٹیفیکل پروون فیکٹ نہیں ہے نا. تو یہ تھیوری ہے. تو اس میں ایکچولی تھیوری جب یہ بندے نے بنایا اس کا نام تھا جان بالبے. اور جب اس بندے نے تھیوری کو جب اس نے محنت کیا, یہ سب ریسرچ کیا, حالانکہ دیکھیے عثمان اللہ یہ بھی ایک خیر پھر بات دوسری ہو جائے گی, میں ٹریک چینج نہیں کرتا ہوں. ریسرچ ہماری میراث تھی غالباً, میں اسے اتنا کہہ کے بعد آگے چلتا ہوں. لیکن یہ ویسٹ نے لے لیا اور ان لوگوں نے اتنا ریسرچ کیا, حالانکہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کافی ریسرچ کیا, بٹ وی ہیو اسٹاپ ڈوئنگ ریسرچ فار سم اماؤنٹ آف ٹائم یا مینی ایئرس. تو اس کا خمیازہ ہم کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم کو ہماری چیزیں پھر دوسروں سے لینی پڑ رہی ہے واپس سے. بہرحال کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے لینا چاہیے, سیکھنا چاہیے. کہ جان بالبے نے ایک تھیوری پیش کرتا ہے, وہ ایک کنسیپٹ دیتا ہے کہ اٹیچمنٹ تھیوری, اور اس نے ایک کوڈرنٹ بناتا ہے اور 4 طرح کی اس نے چیزیں بتائی اس نے کہ کیا فائدے اور کیا نقصان ہے, اور کس طرح کے اٹیچمنٹ کے فائدے ہوتے ہیں اور کس طرح کے اٹیچمنٹ کے نقصانات ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں. تو اس کا جو اپنا جو ڈیٹا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے میں کہ اس کی تھیوری میں بات کروں, ہاں آئی ٹاک ٹو ون آیت آف دا قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہے نا, یہ سورہ بقرہ کی 155 نمبر کی آیت ہے. کئی مرتبہ اس کا ہم لوگوں نے درس سنا ہوگا. یہ آیت میں نے کیوں کوٹ کر رہا ہوں, اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور بضرور آزمائے گا. کس سے؟ خوف سے, بھوک سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, ثمرات کے نقصان سے, ہے نا. اور لیکن کس کے لیے خوشخبری ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. اب یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے, حالانکہ اس آیت کے پس منظر میں ہم دیکھیں تو یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان پہ ٹکے ہوئے ہیں. مطلب جب اللہ تعالیٰ جتنی مرتبہ بھی آزما رہا ہے, بھوک سے, ہے نا, خوف سے, جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, ثمرات کے مطلب بزنس کے نقصان سے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ثابت قدم ہے, وہ ایمان پہ اگر کوئی ثابت قدم ہے, تو اس کی بات رہی تو اس کے لیے کیا ہے؟ مبشر صابرین, اس کے لیے خوشخبری. تو یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے گا, ہے نا. کوئی بھی کام آپ دیکھیے تو اس میں آزمائش ہے. ہم اگر بزنس کر رہے ہیں اس میں آزمائش آتی ہے, ہم پڑھائی کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اس میں آزمائش آتی ہے, وی آر ڈوئنگ اینی ٹرائنگ ٹو کوالیفائی, اپنا کچھ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کبھی اس میں رکاوٹیں آتی ہیں, اڑچنیں آتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہم کو آزماتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا پریشان کر کے دیکھتے ہیں اس کو. اور ایک ہے آزماتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم ثابت قدم رہتے ہیں, ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اچھا, اس آیت کا سولوشن کیا ہے, یا یہ آیت میں جو بتایا گیا کہ اتنی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہم کو, ہے نا, تو اس کا سولوشن کیا ہے, یہ ایسے تب میں صبر رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, کس چیز کا سہارا لینا ہے. اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے کہ ویری بے شک اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے نا. تو یہ ہے بیسیکلی کہ ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ کی رسی کو, اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف پھیر لیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کو صبر بھی دے گا. اور ہم کو جو پریشانی آ رہی ہے, جو ٹیسٹ آ رہے ہیں, اب دیکھیے ایک اور آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی اور بچے یا تمہارے ازواج اور تمہارے بچے یہ کیا ہے, ایک فتنہ ہے تمہارے لیے. تو یہ بھی فتنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اور وہ آزمائش کیسی ہے کہ کبھی بچوں کی وجہ سے جماعتیں چھوڑ جاتی ہے, کبھی بچوں کی وجہ سے نماز کا وقت نکلتا چلا جاتا ہے نا, بچوں سے کھیل رہے ہیں, معصوم ہوتے ہیں بچے, بہت ساری وجوہات ہیں. کبھی بچوں کے ایجوکیشن کے لیے انٹرسٹ بیسڈ لون لینا پڑتا ہے, لے لیتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, بچوں کے لیے کر رہے ہیں, بچوں کی محبت میں کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ بچوں کو بھی فتنہ بتایا گیا. اب اس میں جو چیز ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے, وہ امپورٹنٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اور مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہماری خود کی, ہے نا, ہیلتھ کے 2 آسپیکٹ ہے, ایک مینٹل ہیلتھ, ایک فزیکل ہیلتھ ہے. اگر ہمارا خود کا مینٹل ہیلتھ اچھا رہے گا نا, تو ہم بچوں سے اچھے سے کنیکٹ ہو پائیں گے اور ان کو کریکٹ بھی کر پائیں گے. ادروائز ول ناٹ انیبل ٹو کنیکٹ. اگر ہم ذہنی طور پر خود الجھنوں کا شکار ہے اور خود ہمارے اندر چڑچڑاپن ہے, ہمارے مزاج میں جو ہے وہ
اور بدمزگی ہے، بد مزاجی ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، ایگریشن ہے، تو اس کے نقصانات ہیں. یہ تھیوری ایکچولی اسی بات کی طرف ہم کو لے کے جاتی ہے. یہ جو جان بالبی کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف اٹیچمنٹ، جس کی ہم آج بات کرنے والے ہیں. جی. تو اس بیسیکلی جو بچے، یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو بچوں کو بچپنے سے ہے نا ایموشنل اور فزیکل، یہ دونوں ریلیشن پیرنٹس کے ساتھ میں جن بچوں کے اچھے تھے نا، وہ لوگوں نے لائف میں آگے جا کے بہت سکسیزفل کام کیا ہے. اٹس ناٹ ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کتنا پیسہ کمایا، کتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گاڑی بنگلے رکھ لیے یا بنوا لیے، یا سماج میں کتنا نام کمایا، بٹ دے آر ہیپی. ہے نا. جیسے رزق کی ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رزق جو ہے وہ ایسا رزق عطا کر کے جس میں ہم مطمئن رہے، برکت والا رزق عطا کر. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب کوانٹٹی نہیں ہے کہ بہت زیادہ. کوانٹٹی سے تو پھر قارون کے پاس کم تھا کہ خزانہ، لیکن اس کو مطلب اس کو تو دین بھی نصیب نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ جن کا اپنے بچوں کے ساتھ، جن پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ، یہاں پہ ایج کی قید نہیں ہے نا. اور اگر کہیں نہ کہیں اگر آپ کا وہ ایموشنل فزیکل اگر ریلیشن بچوں سے کمزور ہے، تو وہ ہم کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کبھی ہم بات کریں گے. بٹ فی الحال یہاں پہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک کوڈرنٹ کے ذریعے سے کہ کیا چیز ہے. لیکن یہ بچہ، ہم اکثر بچوں کو نا کبھی کبھی ریسرچ سے بھی ہم روکتے ہیں. فار ایگزامپل، جیسے چھوٹا سا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر بچہ، جیسے بارش کا موسم تقریباً آ ہی گیا ہے، آج تھوڑی اچھی بارش ہوئی یہاں ممبئی میں بھی، اتنے دن سے انتظار میں تھے، خالی بس وہ ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، ہلکی بوندا باندھی ہو کے چلی جا رہی تھی. آج ذرا ڈھنگ کی تھوڑی سی بارش ہوئی، الحمدللہ. اب برسات کے موسم میں جو ہے وہ کئی کیڑے مکوڑے باہر آتے ہیں، مینڈک آتے ہیں، کوئی اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے کیچوے جن کو ہم بولتے ہیں، وارمس بولتے ہیں، وہ سب باہر آتے ہیں. اب بچے کبھی کھیلتے بھی ہیں ان کے ساتھ میں. ایز اے پیرنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا گندگی میں جا رہے ہو. ایکچولی یہ اس کا ریسرچ کا موڈ ہے. میں بھی کسی پرٹیکولر ایج کی بات نہیں کر رہا ہوں. عموماً وہ 5 سے 10 سال کے بچے جو رہتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو اس چھوٹے جانور سے کھیلیں گے. بٹ ایز اے پیرنٹ ہم ان کو روکتے ہیں، یہ ایسا مت کرو، یہ کہاں گندگی میں جا رہے ہو، یا ایسے کیا چیزیں حرکتیں کرو. ایکچولی ان کو نا ایکسپلور کرنے دینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایریا ہے کہ آپ ایکسپلور کیجیے، بٹ میک شیور کہ تمہاری وجہ سے اس کریچر کو، اس جانور کو یا اس پرندے کو نقصان نہیں پہنچے. اتنا خالی دھیان رکھیے. اتنا چھوٹا سا انسٹرکشن دے کے یو لیٹ دم پلے ود دس تھنگ. ماشاء اللہ. وہ میں جہاں پہلے جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پہ بالکل اسی طرح کا ایک بندہ تھا، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے ابھی تک، زعیم صدیقی. اس کا چھوٹا بھائی میری کلاس میں تھا. ماشاء اللہ. ہی بیکم اے سائنٹسٹ اینڈ ہی از شفٹیڈ ٹو ون آف دا گلف کنٹری، اور وہ پی ایچ ڈی کر کے سائنٹسٹ بنے گا. نام ہی از ڈاکٹر زعیم صدیقی. وہ کہاں، وہ مطلب نالے ندی میں کھیلنے والا بچہ آج ماشاء اللہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا. تو ایکسپلور کرنے دینا چاہیے. ایک اور بات جو یہاں پہ ہے کہ جس بچوں کا فزیکل ریلیشن شپ اور ایموشنل ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، ایسے بچے چیزوں کو ایکسپلور زیادہ کرتے ہیں. ان کا جو ایک ریسرچ مائنڈ ہوتا ہے. دوسرا، ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں. when they go in relationship maybe as a spouse یا پھر ایز اے پیرنٹ یا پھر ایز اے فرینڈ، یا اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی بزنس وغیرہ کرنے کی بات آ رہی ہے، یا اگر جاب کرتے ہیں تو اپنے کلیگس کے ساتھ میں ان کے ریلیشنز بہت بہتر ہوتے ہیں. جن کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ میں بچپنے میں ایموشنل اور فزیکل ریلیشن شپ جن کا اچھا رہا ہے. ہاں، یہ تھیوری کے تعلق سے ایک اور بات یہ ہے کہ اس کی جو ایکیوریسی ہے نا وہ 77% ہے. جو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹ جب کیا گیا اس کو تو پتہ چلا کہ 77% یہ تھیوری پروون ہے. پروبیبلٹی پہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو 77% ایکیوریسی آتی ہے. مطلب مور دین 2/3. اور جو اس نے ایک تھیوری پیش کی، جو اس نے اپنا ایک رپورٹ دیا ہے، یہ 77% ایکیوریسی کے ساتھ میں امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. تھیوری ول ٹیل یو ویدر چائلڈ ول ڈراپ آؤٹ ایٹ کالج اور سکسیڈ. ہے نا. یہ تھیوری کے بیس پہ آپ یہ پتا کر سکتے ہیں، بیکاز یو نو بیٹر آپ کا ریلیشن آپ کے بچے کے ساتھ کیسا ہے، اور آپ کا ریلیشن آپ کے خود کے ساتھ کیسا ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بچہ کہاں تک پڑھ لے گا یا پڑھ سکتا ہے. ہاں، اس کی کوالیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مزاج کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ جو بندہ جو بات کر رہا تھا جان، اس کی یہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری میں جی جو بچے سیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں نا، وہ کون بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کے ساتھ میں کیا کیا،
ٹاک کیا, ان کے ساتھ میں اکثر باتیں کرتے تھے, ان کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی موضوع پہ ڈسکشن کرتے تھے. دوسرا, وہ بچوں سے اپنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے تھے, ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کام کر رہے, میں جب اپنے بچے سے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, اس کا مطلب وہ ایک میسج ہے کہ یو آر امپورٹنٹ ٹو می. مطلب آپ اگر کچن میں کام کر رہے ہیں, یا فادر جو ہے نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں یا موبائل میں دیکھ رہے ہیں, اور بچہ کچھ کہہ رہا ہے, تو اینڈ یو آر بزی وتھ یور اون تھنگ, اور بچے سے آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آپ بچے کو ایکچولی ٹائم نہیں دے رہے ہیں, وہ آپ اپنے ٹائم میں بزی ہیں, اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں خالی آپ. تو آئی کانٹیکٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ اس کی اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر گیونگ ہم امپورٹینس, رائٹ. دوسرا, فزیکل ٹچ, ہے نا. بچے اکثر دیکھیے, جب پیرنٹس گھر سے آتے ہیں, یا کہیں ہم سفر میں جا کے آتے ہیں, یا اگر خواتین زیادہ ہیں یہاں پہ, آپ بازار سے گھر آتی ہیں, تو چھوٹے بچے اکثر آ کے پکڑتے ہیں, حق کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک فزیکل ٹچ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح سے ایموشنل بانڈنگ کی بات ہے, تو یہ سارے ایموشنل بانڈنگ کیا ہے. تو ایک چھوٹا سا مثال دوں گا میں. بچہ گر گیا اور گھر آیا روتے ہوئے. اب وہ گر آیا گھر روتے ہوئے, جب گھر پہ آیا تو بجائے ہم اکثر پیرنٹس کیا سوال کرتے ہیں, تم کو بولا تھا اس کے ساتھ نہیں کھیلنا, تم کو منع کیا تھا وہاں پہ نہیں جانا, تم کو منع کیا تھا یہ ٹائم پہ نہیں کھیلنا. ان سارے سوالوں کے بجائے بچے سے ہم صرف یہ کہیں کہ کیا ہوا, اچھا لگ گیا, کوئی بات نہیں, کھیلتے ہیں تو گر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آؤ بیٹھو. اس کو کنسول کرنا, اس کو ایک حق دینا, اس کو ٹچ کرنا, اس کے ساتھ میں بیٹھنا, بات کرنا. دیٹس ہاؤ یو آر کریٹنگ اے ایموشنل بانڈ. ہمارا ایموشنل بانڈ جو بچے کے ساتھ ہم بڑھاتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کر واپس سے, اس سے پہلے کہ اور یہ تھیوری پہ میں بات کروں, اس ول بی مائی لاسٹ سلائڈ, میں 3 مثالیں سیرت سے دینا چاہوں گا, کہ جس میں یہ ان کی طرف جو ہم کو کلیئر کٹ اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ عادات تھے, اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ینگ صحابہ کی جو تربیت کی. پہلے جو بات ہے فزیکل ٹچ کی اور آئی کانٹیکٹ کی نا, تو دیکھیے دین کا ایک اہم یا نماز کا رکن ہے, جس کو ہم لوگ قاعدے میں جو ہم بیٹھتے ہیں آخر میں, اتحیات جب پڑھتے ہیں, تو اتحیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو سکھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس اتحیات کو ایک تابعی کو سکھائی, اور وہ تابعی جب تابعین کو تابعین کو جب وہ حدیث سکھا رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور قاعدے میں بیٹھے, اور دونوں گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے. مطلب قاعدے میں دونوں شخص بیٹھے, تابعی و تابعی, دونوں کے گھٹنے آپس میں ملے ہوئے ہیں, دونوں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں میں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو وہ بول رہے کہ یار یہ تم پڑھ تو لیا, بندے نے بولے یاد ہو گئی, 2-3 بار پڑھایا ہوگا, تو بولے ہاں یاد ہو گئی, تو لیکن یہ تم نے اس طرح کیوں کیا میرے ساتھ میں, مطلب دس از ان یوزول تھنگ نا, یہ پڑھانے کا ایسا کیا طریقہ ہے آپ کا سکھانے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا سنت ادا کی, مجھے اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود نے سکھایا تھا, اور عبداللہ ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا تھا. سو کہنے کا مقصد یہاں پہ کہ یہاں پہ آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے, فزیکل ٹچ ہو رہا ہے. اٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے, نماز کا ایک اہم رکن میں اہم دعا ہے, وہ دعا کو سکھانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا, تو اس کو سنت کا لحاظ رکھ کے سکھایا گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ آئی کانٹیکٹ تھی, بیکاز وہ دعا کی بھی اہمیت ہے اور پرسن کی بھی اہمیت ہے نا. دعا کی بھی اہمیت ہے, اس کے بنا نماز ادھوری ہے, اور وہ پرسن کی بھی اہمیت ہے, اس شخص کی جس سے ہم بات کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو ٹیچ. اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کیا ہمارے بچے جب سوال پوچھتے ہیں, ہاؤ وی اپروچ دیم, ایکچولی سب سے بڑا اثاثہ ہمارے پاس اگر کوئی ہے نا ایمان کے بعد, تو ہمارے بچے. اٹس ناٹ منی, کار اور ہوم, وہ ہمارے بچے ہی ہیں. دیز آر آور بگ ایسٹ. تو ہمارے بگ ایسٹ کو بچانے کے لیے, اور ہمارا ورثہ بھی تو یہی ہے نا, وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ یہ اس کو متقیوں کا امام بنا. ہم اپنے بچوں کے اس طرح کی دعائیں اگر مانگتے ہیں, تو کبھی کانشیسلی اور سوچ کے معنی کے ساتھ اگر ہم مانگیں, تو ہم کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ ہم ایکچولی مانگ کیا رہے ہیں. تو جب ہم اپنے بچوں کے امام, مطلب ہم اپنی جنریشن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اور ہماری جنریشن میں ایسے لوگوں کو پیدا کرو جو متقیوں کے امام بن جائیں گے. تو اب اتنی ہم اہم منصب اپنے بچوں کے لیے اگر سوچ رہے ہیں, تو سوچئے تربیت میں ایسا نہیں لگتا کہ ان کے لیے وقت دیں ہم سارے کام چھوڑ کے. دیٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو گیو دم دی پراپر ٹائم, اپروپریٹ ٹائم, کنسیڈریبلی گڈ اماؤنٹ آف ٹائم ٹو میک, ان کی تربیت کے لیے. تو یہ ایک بات تھی جو میں آئی کانٹیکٹ اور فزیکل ٹچ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا. دوسری ایک بات اور ہے, جیسے بچے اکثر سوال کرتے ہیں,
कहते ही हैं। बोलने चालने की जब बच्चों की उम्र आती है तो इमीडिएटली वो उनका ऑब्जर्वेशन मोड नहीं होता है, वो 2 साल से 4 साल 3 साल तक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो सवाल उनके जहन में इतने नहीं आते, वो बस खेलते हैं, चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो छोड़ दिए या तोड़ दिए और आगे निकलते हैं। बट 5 से 4 साल से आगे तकरीबन 10-11 साल तक बच्चे एक्सप्लोर करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, उनके वोकेबलरी में नए वर्ड्स ऐड होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये सवाल पूछते हैं, फिर ये चीज़ क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, वाई सन इज राइजिंग ऑलवेज फ्रॉम ईस्ट एंड नॉट वेस्ट। वो कुछ भी सवाल आते हैं कि वो एसी किस तरह फंक्शन करता है, एनी एक्सवाइजेड थिंग दे वांट टू आस्क देन दे विल आस्क। तो हम उनका जवाब कैसे देते हैं? अब ये देखिए, सवाल जब बच्चे पूछते हैं ना, तो एक्चुअली दिस इज द टाइम फॉर यू, फॉर अस एज अ पेरेंट, टू गिव तरबिया टू आवर चिल्ड्रन। उनको हम समझाने का हमारे पास एक मौका है, एक वक्त है हमारे पास, बेहतरीन मौका। बिकॉज अब ना, हम जब अब तक तो शायद हम चाह रहे थे कि बच्चा अटेंटिव होकर हमारी बात सुने, लेकिन जब बच्चे ने सवाल पूछा ना, तो वो पूरी यकसुयत के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में वो आपकी बातों को सुनेगा या आपके जवाब को सुनेगा। तो अब आपको अपना टाइम वो दे रहा है। तो आप क्या कीजिए फिर, ये एक बेहतरीन तरीका है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का भी उसलूब है, बार बार सवाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो सिखाने का था वो भी ये था कि सवाल पूछते थे। मैं यहाँ जो एक सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर इज बेस्ट लर्निंग मेथड। क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब का जो तरीका है, ये सीखने सिखाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है ना। हम लोगों ने सिर्फ उसको एग्जाम का वो बना दिया कि एग्जाम पास करना है। हम लोग ये समझते हैं कि सवाल जवाब करके विल मूव एट टू द नेक्स्ट क्लास, हमको एक क्लास आगे जाने का या सर्टिफिकेट हासिल करने का जरिया है सवाल जवाब। ऐसा नहीं है, ये तरबियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नबी के वसल्लम ने सवाल पूछा एक मरतबा बड़ी मजलिस में कि मोमिन की मिसाल किस दरख्त के जैसी है। तकरीबन अक्सर लोग इस हदीस को जानते होंगे जितने भी यहाँ मजमे में बैठे हैं। तो हर लोगों ने, किसी न किसी ने जवाब दिया, कुछ ना कुछ लोगों ने किया। अब्दुल्ला बिन उमर थे, मजलिस जब खत्म हो गई, अल्लाह जवाब बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही दिया, खजूर के दरख्त की मिसाल दी कि खजूर के दरख्त की मिसाल गोया ऐसे जैसे एक मोमिन की मिसाल है, कि इसकी कोई भी चीज़ ज़ाय नहीं होती, हर चीज़ उसके काम आती है। इवन उसके मतलब झाड़ अगर खत्म भी हो गया, सूख भी गया, या मोमिन अगर मर भी गया, तो उसके नेक काम या जो नेक औलादे हैं, या जो नेक कहना चाहिए कि कामों को अपने छोड़ गया, या उसकी तरबियत से कुछ लोग और हैं जो अब नेक काम कर रहे हैं, तो सब उसके लिए सवाब जारिया बन के आगे तक आता रहता है। तो मोमिन की मिसाल, तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि सवाल जवाब का एक तरीका है, एक असलूब है, जिससे लोगों को सिखाया जाता है ना। इट्स अ टीचिंग मेथड, इट्स नॉट अ मेथड, या इट्स नॉट द वे के लोगों को जो है वो आगे लेके जाया जाए। तीसरी चीज एक है जो इमोशनल बॉन्ड के ताल्लुक से मैं कह रहा था। इमोशनल बॉन्ड के ताल्लुक से एक और रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। थोड़ी सी हदीस लंबी है, बट गिव मी द टाइम। खुवैद बिन जुबैर एक सहाबी है, यंग सहाबी है, टीनेजर सहाबी है। और इन्होंने क्या किया, अपने जो है वो बाजार में एक मरतबा बैठे हुए थे सूक में। और बाजार में ये था कि कुछ बड़ी उम्र की खवातीन थी, उनके साथ बैठ के गपशप चल रहा था, ऐसे ही मतलब चिट चैट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नबी के वसल्लम ने कहा, उनको देखा, नबी वसल्लम का वहाँ से गुजर हो रहा था ना, आप वसल्लम ने उनको देखा। तो खुवैत को पूछा कि या खुवैत, मतलब क्या हो रहा है? तो खुवैत कहते हैं कि ला या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं बोले। अब एकदम वो अचानक से जब सामने आके समझा नहीं क्या बोलते पड़े। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो है वो ऊँटनी खो गई है, मैं वो ऊँटनी को ढूंढ रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छा। अब ये खुवैत को मालूम है कि गलत बात कही गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि गलत बात कही गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, उनसे चले गए, है ना। और वो समझ में आता है, आपको भी पता चलता है जब आपके बच्चे कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, है ना, व्हेन दे आर सीरियस, व्हेन दे आर नॉट। तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं किया, वहां से चले गए। कुछ दिन बाद बाजार में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे चल रहे हैं और पीछे खुवैत आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा एहसास होता है कि पीछे खुवैत है, तो अपनी स्पीड एकदम स्लो कर देते हैं। और खुवैत भी फिर एक मतलब मौका ऐसा आता है कि खुवैत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हो जाते हैं चलते चलते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि या खुवैत, वेयर इज द शी कैमल, वो आपकी ऊँटनी मिली क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं यार रसूल अल्लाह, नहीं मिली मिली। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही बाजार में उल्टा हो जाता है कि खुवैत आगे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज कदम चल के जाते हैं खुवैत के पास।
سی دس از ہاؤ دی کریکشنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو. اور یہاں سے کیسے ایموشنل بانڈ بنتا ہے نا، میں اس پر میں بات کر رہا ہوں. تو پھر سے پوچھتے ہیں، تیز چل کے حضرت خویت کو پا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا خویت ہاؤ از یور شی کیمل، تمہاری اونٹنی کیسی ہے؟ تو خویت کہتے ہیں کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹنی کو میں نے مطلب نہیں ملی، مطلب ابھی وہ غائب ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں انٹری لیتے ہیں مطلب، اور مسجد نبی میں خویت جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب خویت کو احساس ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو یہ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے. اب روایت میں ایسا آتا ہے کہ چاہے وہ نفل نماز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک میسج ان کو دیا کہ خویت جتنی لمبی چاہے نماز پڑھے، میں بیٹھا ہوں، ایسے جاؤں گا نہیں، مطلب بات کر کے تم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں خویت، پھر لمبی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا خویت ہاؤ از یور شی کیمل. اب دونوں کو معلوم ہے کہ وہ کیمل گھومنے کی بات تو تھی نہیں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میری اونٹنی گم گئی ہے، ان سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے، آپ لوگوں نے دیکھی کیا، عورتوں سے پوچھ رہا تھا میں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری وہ اونٹنی کا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت خویت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ اونٹنی کو بولے مطلب آپ کی جو بات ہے اس کو اتنی گانٹ ایسی ہی باندھ دی ہے کہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، پلیز فرگیو می. تو وہ اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو جاتا ہے، اتنا کافی ہے. اور یہ اگر ایموشنل بانڈ سے، کنیکشن کی وجہ سے اگر یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہمارے لیے بہت بہتر ہے. ادروائز اگر وہ زور زبردستی سے ہو رہی ہے تو ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم بچوں کو کیا کر رہے ہیں، نہ تو وہ کریکشنز کر رہے ہیں، بلکہ ہم بچوں سے جو ہے وہ فورسفلی اس چیز کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے. ناؤ انشاءاللہ I'll talk about the quadrant. ہے نا، میں شروع میں جو آپ کو جو آیت رکھا تھا، میں پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے گا، ہے نا، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے گا. اور اس میں یہ جو آیت تھی کہ بھوک سے، خوف سے، جان مال کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے، اور اسی میں بچے بھی آتے ہیں، ہمارے خود کے بچے بھی آتے ہیں.